کہ جب حر کو اپنی ذات کا عرفان ہو گیا، جب حر کو اپنی ذات کا عرفان ہو گیا، شبیر تک پہنچنے کا سامان ہو گیا، اور حساس اتنا کر دیا حر کو حسین نے، پتھر تھا آئینوں کا نگہبان ہو گیا۔ حساس اتنا کر دیا حر کو حسین نے، پتھر تھا آئینوں کا نگہبان ہو گیا، کہ حسینیت کی فضا میں جو سانس لیتے ہیں، یہ حسین شعر ہے، کہ حسینیت کی فضا میں جو سانس لیتے ہیں، کوئی بھی دور ہو وہ حق کی بات کہتے ہیں۔ حسینیت کی فضا میں جو سانس لیتے ہیں، کوئی بھی دور ہو وہ حق کی بات کہتے ہیں۔ ایک ایسے کاتب یکتائے دہر ہیں عباس، ایک ایسے کاتب یکتائے دہر ہیں عباس، وفا کا لفظ بھی شانے کٹا کے لکھتے ہیں۔ وفا کا ایک ایسے کاتب یکتائے دہر ہیں عباس، وفا کا لفظ بھی شانے کٹا کے لکھتے ہیں۔ یہ کربلا کسی بزدل کے بس کی بات نہیں، یہ کربلا کسی بزدل کے بس کی بات نہیں، یہ ان کی ہے جو ہتھیلی پر جان رکھتے ہیں۔ یہ کربلا کسی بزدل کے بس کی بات نہیں، یہ ان کی ہے جو ہتھیلی پر جان رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی چار دوسرے مرادہ فرما دیں کہ غم حسین ہمیں یوں قرار دیتا ہے، غم حسین ہمیں یوں قرار دیتا ہے، ہر امتحان سے باعزت گزار دیتا ہے۔ غم حسین ہمیں یوں قرار دیتا ہے، ہر امتحان سے باعزت گزار دیتا ہے۔ زمانے والوں محرم غریب پرور ہے، زمانے والوں محرم غریب پرور ہے، ہر ایک شخص کو یہ روزگار دیتا ہے۔ زمانے والوں محرم غریب پرور ہے، ہر ایک شخص کو یہ روزگار دیتا ہے۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ہماری جناب نئی اور مجیدی صاحب کی خدمت میں تو تشریف قائم بارگاہ مولا میں ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ یہ اور بات اس نے شرح کربلا نہیں، یہ اور بات اس نے شرح کربلا نہیں، عباس تیرے قبضہ بازو میں، یہ اور بات اس نے شرح کربلا نہیں، عباس تیرے قبضہ بازو میں کیا نہیں، عباس کو ہو حکم تو دریا کی کیا مثال، عباس کو ہو حکم تو دریا کی کیا مثال، کوثر اتار لانا کوئی مسئلہ نہیں، عباس کو ہو حکم تو دریا کی کیا مثال، کوثر اتار لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیکار ہے یزید یہ بیعت کی کوششیں، بیکار ہے یزید یہ بیعت کی کوششیں، جب کہہ دیا حسین نے تو کہہ دیا نہیں، بیکار ہے یزید یہ بیعت کی کوششیں، بیکار ہے یزید یہ بیعت کی کوششیں، جب کہہ دیا حسین نے تو کہہ دیا نہیں۔ آپ لوگ نیکسٹ سلوات بھیجیں کبھی مجلس کا حصہ اور کبھی محفل کا نذرانہ، کبھی مجلس کا حصہ اور کبھی محفل کا نذرانہ، در شبیر سے اپنی کفالت ہوتی رہتی ہے، کبھی مجلس کا حصہ اور کبھی محفل کا نذرانہ، در شبیر سے اپنی کفالت ہوتی رہتی ہے۔ میرے نوحے پڑھا کرتے ہیں شبر ماتمی دستے، میں گھر پر سوتا رہتا ہوں عبادت ہوتی رہتی ہے۔ میرے نوحے پڑھا کرتے ہیں شبر ماتمی دستے، میرے نوحے پڑھا کرتے ہیں شبر ماتمی دستے، میں گھر پر سوتا رہتا ہوں عبادت ہوتی رہتی ہے۔ آپ ہزار اللہ دیکھ لیں، بہت گنجائش ہے۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد میں گھر پر سوتا رہتا ہوں عبادت ہوتی رہتی ہے۔ سجدے قضا سے جتنے ادا لکھ دیے گئے، سجدے قضا سے جتنے ادا لکھ دیے گئے، عشق علی نے ہم پر یہ احسان کر دیا۔ سجدے قضا سے جتنے ادا لکھ دیے گئے، عشق علی نے ہم پر یہ احسان کر دیا۔ بے عجل ہو کے رہ گئی ساری عبادتیں،
بغض علی نے آپ کا نقصان کر دیا. بے علی وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری عبادتیں، بے علی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری عبادتیں، بغض علی نے آپ کا نقصان کر دیا. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید عباس مصطفی علی صاحب کو تشریف لائیں اور رونق کا وہ جو مقبول ہے اس کو شرح فرمائیں. بآواز بلند نعرہ سلام. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و منکر فضائلہم و مصائبہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات اللہ. قرآن کا 103 نمبر سورہ العصر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ہر انسان گھاٹے میں، ہر انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ وجہ لانے والے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کے بارے میں بیان کریں. یہی کل کی مجلس میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی اور اللہ نے یہاں پر ایک کلیہ بیان کر دیا. اللہ نے ایک کلیہ بیان کر دیا اس انداز سے کہ اللہ نے کہا کہ ہر انسان خسارے میں، ہر انسان خسارے میں ہے. پھر چاہے وہ انسان کیسا بھی، وہ انسان گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے ہندوستان میں رہتا ہو، چاہے باہر کی کسی ممالک کا ہو، چاہے عالیشان بنگلوں میں رہنے والا ہو، چاہے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والا ہو، اقتدار رکھتا ہو چاہے نہ رکھتا ہو، کوئی راجا ہو یا رعایا ہو، ذاکر ہو، سامع ہو، کوئی بھی ہو، وہ انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں. کون کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، انسان خسارے میں، انسان گھاٹے میں. اللہ نے بات کو یہاں پر تمام نہیں کیا بلکہ اللہ آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سوائے ان لوگوں کے کہ جو اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس خسارے کی فہرست سے کچھ لوگوں کو ہٹا دیا، کچھ لوگوں کو الگ کر دیا. یہ یوں کہا جائے کہ اللہ نے اکثریت سے اقلیت کو باہر نکال دیا. اکثریت سے اقلیت کو باہر نکال دیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسے کہتے ہیں استثناء کر دینا، یعنی کہ ایگزمپٹ کر دینا. ایگزمپشن یا بالکل سامنے کا لفظ میں آپ کے سامنے استعمال کروں، ایکسیپشنز. کچھ لوگوں کو ہٹا دیا. اگر ان لوگوں کو ہٹا دیا تو کیا ہوا کہ ان کے علاوہ جتنے لوگ بچے ہیں یہ سب کے سب خسارے میں، یہ سب کے سب گھاٹے میں. لیکن جب بھی اس طرح کی کوئی گفتگو ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی جب ہمارے سامنے کوئی گفتگو نظر آتی ہے تو وہاں پر کچھ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح سے اکثریت میں سے اقلیت کو باہر نکالا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کہاں اکثریت میں سے اقلیت کو باہر نکال دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کسی اسکول میں بہت بچے پڑھتے ہیں. کسی نے کہا کہ بھائی یہ اتنا بڑا اسکول ہے، اس میں اتنے بچے پڑھتے ہیں، اس کلاس میں اتنے سارے بچے ہیں، لیکن یہ سارے بچے پاس ہو گئے لیکن یہ 3 بچے فیل ہو گئے. یہاں پر کیا ہوا کہ اکثریت میں سے اقلیت کو باہر نکال دیا گیا. اکثریت سے اقلیت کو باہر نکال لیا گیا. اسی طرح سے میں آپ کے سامنے عرض کروں اور کئی مثالیں آپ مل جائیں گی، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ چیز کیسے ہوتی ہے. آپ اکثریت سے اقلیت کو باہر کیسے نکالتے ہیں؟ کہ دیکھیے یہاں پر ہوا کیا
کہ یہاں پر ہوا یہ کہ اکثریت کس کی تھی؟ کہ اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو پاس ہو گئے، اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو پاس ہو گئے، اقلیت کن کی تھی؟ کہ وہ ان لوگوں کی تھی کہ جو فیل ہو گئے۔ اس میں کس کا نام آیا؟ کہ اس میں 3 لوگوں کا نام آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہمیشہ یہی انداز بیان کرتے ہیں، اسی انداز سے ہمیشہ کام ہوتا ہے کہ ہم اکثریت سے اقلیت کو باہر نکال لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، مثلا ہم مگر کا استعمال کرتے ہیں، سوائے کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ ہیں یا نہیں ہے؟ کہاں یہ سارے الفاظ ہیں کہ جن کا استعمال کرنے کے بعد ہم اکثریت سے اقلیت کو باہر نکال لیتے ہیں۔ لیکن جب عربی کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں پر مگر تو نہیں ملتا، پھر کیا ملتا ہے؟ کہ یہاں پر لفظ ملتا ہے الا، یہاں پر لفظ ملتا ہے الا۔ الا کے ذریعے ہم اکثریت کو اقلیت سے باہر نکال دیتے ہیں۔ دیکھیے کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ سچ کبھی سچ ہوتا ہے، کبھی جھوٹ کہلاتا ہے، لیکن وہ سچ کہ جو یونیورسل ٹروتھ کہلاتا ہے، جو آپ کہیں پر بھی بیان کریں گے وہ ہمیشہ سچ رہے گا۔ وہ سچ کون سا سچ ہے؟ کہ وہ سچ ہے لا الہ الا اللہ، وہ سچ ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ کہیں بھی کہیں، کہیں بھی کہیں، یہ سچ ہمیشہ سچ رہے گا۔ دن میں کہیں، رات میں کہیں، دوست کے ساتھ کہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کہیں، گھر میں بیٹھ کے کہیں، باہر بیٹھ کر کہیں، کہیں پر بھی بیٹھ کر کہیں، یہ سچ ہمیشہ سچ رہے گا۔ یہ سچ ایسا ہے جو ہمیشہ سچ رہے گا۔ دیکھیے کسی نے آنے کے بعد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر کسی نے آنے کے بعد آپ کے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں وہ کون سا کلمہ ہے کہ جسے اگر آدھا پڑھا جائے تو وہ کفر ہوتا ہے اور پورا پڑھا جائے تو وہ ایمان ہوتا ہے؟ آدھا پڑھا جائے تو وہ کفر ہے، پورا پڑھا جائے تو ایمان ہے۔ آپ کے امام نے کیا فرمایا؟ کہ آپ کے امام نے فرمایا کہ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن سمجھے اس بات کو، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ لا الہ تو یہ کفر ہو جائے گا، کہا الا اللہ یہ ایمان ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے تو یہ فقہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھیے یہ کفر کیسے ہے، یہ ایمان کیسے ہے۔ کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ قرآن میں جو لفظ اللہ کا استعمال ہوا ہے اس میں اللہ نے اس طرح سے اس لفظ کو استعمال کیا کہ اس لفظ سے پہلے خسارے کا ذکر کیا، اس لفظ کے بعد فائدے کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر صورت کچھ اور نظر آ رہی ہے۔ کیا کہا ہے؟ ایک دوسری صورت میں بھی اللہ کا استعمال ہو رہا ہے۔ وہ دوسری صورت کیا ہے؟ آپ اگر دیکھیں تو اللہ نے یہ جو لفظ استعمال کیا گیا لا الہ الا اللہ، اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے پہلے جو کچھ ہے وہ کفر ہے، اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ ایمان ہے، اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ ایمان ہے، اللہ کے پہلے جو کچھ ہے وہ کفر ہے۔ کس انداز سے؟ کہ اس انداز سے کہ اگر آپ نے کہا لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ کفر ہوا یا نہیں ہوا؟ کہا یہ کفر ہو گیا، کیونکہ ہم نے اللہ سے انکار کر دیا، ہم نے کہہ دیا اللہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کا انکار کر دیا تو اب یہ بتائیں یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ جہاد، یہ مسجدیں، یہ ممبر، یہ مینارے، یہ ساری چیزیں آپ کہاں لے کر جائیں؟ آج یہ ساری چیزیں کہاں لے کر جائیں گے؟ کیونکہ جب آپ نے اللہ کا انکار کیا تو آپ نے دین کا انکار کر دیا۔ اب کیا کہا؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب جب اللہ کا انکار کیا تو اب نماز بھی سمجھ میں آئی، اب روزہ بھی سمجھ میں آیا، اب حج بھی سمجھ میں آئی، اب ممبر بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اب مسجد بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اب مینارے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اب اذان بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اب اقامت بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح سے کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ ماں محمد، ماں محمد، محمد کچھ نہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا ماں محمد تو یہ کیا ہوگا؟ کہ یہ کفر ہو گیا۔ کیوں کفر ہو گیا؟ کہ اس لیے کیونکہ آپ نے محمد کو کچھ سمجھا ہی نہیں، آپ نے کہہ دیا ماں محمد، محمد کچھ ہے ہی نہیں۔ جب محمد کچھ ہے ہی نہیں تو جو محمد لا الہ الا اللہ دنیا میں لے کر آئے، دین لے کر آئے، اس کا آپ کیا کریں؟ یہ کہاں جائے گا؟ جب آپ نے محمد کا ہی انکار کر دیا کہ محمد ہی نہیں ہے تو یہ دین کہاں جائے گا؟ یہ لا الہ الا اللہ کہاں جائے گا؟ یہ اللہ کی توحید کہاں جائے گی؟ یہاں پر کیا ہوا؟ کہ یہ کفر میں آ گیا۔ کیوں؟ کہ آپ نے کہہ دیا ماں محمد، پھر کیا ہوا؟ کہ الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، یہ کیا ہوا؟ کہ یہ کفر ہو گیا۔ پھر کیا کہا؟ کہ الا رسول۔ اب جب کہا الا رسول تب یہ ایمان ہوا، تب یہ ایمان ہوا۔ کس انداز سے؟ کہا اس انداز سے کہ ابھی تو آپ نے کہہ دیا ماں محمد، محمد کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ کہا اس کے بعد کہا الا رسول، پہلے محمد کا انکار کیا، پھر کیا کہا؟ کہ الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے
سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہے. اب جب آپ نے رسول خدا کا اقرار کیا تو رسول خدا جو کچھ لے کر آئے آپ نے ان ساری چیزوں کا اقرار کیا. تیسرا جملہ کیا میں نے عرض کیا تھا؟ تیسرا جملہ مولا علی کے لیے تھا. کیا تھا؟ کہ لا فتح، لا فتح الا علی. اب جب کہہ دیا لا فتح، کوئی مرد میدان نہیں ہے، کوئی بھی فاتح نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں جنگ ہو رہی ہے، کوئی دیکھے اور دیکھنے کے بعد کہے کہ جنگ کے میدان کو دیکھے، اس کے بعد کہے لا فتح. لیکن سمجھیے اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کسی لشکر کی طرف دیکھا جائے اور اس کے بعد اس لشکر کو دیکھ کے کہا جائے لا فتح، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اعلان کیے دے رہا ہے کہ اس لشکر میں کوئی جیتنے والا ہے ہی نہیں. لیکن سمجھیے اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک بار ان تینوں چیزوں کو پھر سے دیکھیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ لا الہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کچھ اور بھی معبود موجود تھے یا نہیں تھے کہ جن کا انکار کیا گیا. کہاں اس کا مطلب تو یہی ہو رہا ہے کہ بے شک ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت یا اس وقت کوئی اور معبود ہے. ہم یہ نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ جب بھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اللہ موجود تھا. لیکن بہرحال اس وقت کے جو لوگ تھے دور جاہلیت چل رہا تھا. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، صنم پرستی ہوتی تھی، آتش پرستی ہوتی تھی. لوگ پیڑوں سے دعائیں مانگتے تھے، درختوں سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، پتھروں سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. تمام قبیلے اپنا اپنا ایک ایک صنم بنائے بیٹھے، اس کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اس کے سامنے مناجات کر رہے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو معبود حقیقی تھا، جو معبود حقیقی تھا اس کی عبادت نہیں ہو رہی تھی. لوگ اپنے اپنے خدا بنا کر اس کی عبادت کر رہے تھے. جب لوگ اپنے اپنے خداؤں کو بنا رہے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے، اس لیے کہا گیا کہ لا الہ، کوئی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ ما محمد، محمد کچھ نہیں ہے. محمد کچھ نہیں ہے. تو کیا محمد کو کچھ اور بھی سمجھا جا رہا تھا سوائے اللہ کے رسول کے؟ محمد کو کچھ اور بھی سمجھا جا رہا تھا سوائے اللہ کے رسول کے؟ دیکھیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ محمد سوائے اللہ کے رسول کے اور کچھ بھی نہیں. لیکن مسلمانوں کا نظریہ یہ نہیں ہے. عام مسلمان یہ کہتا ہے کہ رسول خدا کی دو حیثیتیں تھیں. ایک حیثیت بشر کی حیثیت رکھتے تھے اور کبھی اللہ کے رسول کی حیثیت رکھتے تھے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی محمد کوئی حکم بشری حیثیت سے دیتے تھے تو اس بات پر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا تھا. لیکن جب بھی کوئی حکم اللہ کی نبی کی حیثیت سے دیکھتے تھے تو اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا تھا. میں سوال کروں گا کہ بھئی آپ کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ رسول خدا نے کون سا عمل بشر کی حیثیت سے دیا، کون سا عمل، کون سا حکم ایک رسول کی حیثیت سے دیا؟ اس صلوات پڑھتے ہیں محمد. بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم یہی مانتے ہیں کہ محمد سوائے اللہ کے رسول کے اور کچھ نہیں ہے. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہاں پر ما محمد کیوں کہا گیا؟ ما محمد بلا وجہ نہیں کہا، با وجہ کہا. کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ جو لوگ محمد کو اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ اور سمجھ رہے تھے اس کی نفی کی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا، اگر آپ ان دونوں جملوں کو دیکھیں تو جو کچھ پہلے سے موجود تھا جب اس کا انکار کیا جائے گا تبھی اللہ کے آگے بڑھیں گے. جب پچھلے کا انکار کیا جائے گا تبھی ان سارے جملوں کو سمجھا جائے گا. کیوں کہ جب پہلے جو موجود تھا اس کا انکار کیا، جیسے اللہ کے لیے باقی سارے جو معبود تھے ان کا انکار کر دیا، اللہ کا اقرار کیا، رسول خدا کے لیے جو حیثیتیں بتائی جاتی تھی ان کا انکار کیا، پھر رسول کو اللہ کا رسول مانا گیا. اب آئیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا فتح الا علی. احد کا میدان ہے، جنگ ہو رہی ہے، جبرائیل تشریف لائے، تلوار لے کر آئے. دیکھیے آپ مجھے یہ بتائیں احد کے میدان میں مولا علی اکیلے لڑ رہے تھے؟ احد کے میدان میں مولا علی اکیلے لڑ رہے تھے؟ کبھی علی اکیلے نہیں لڑ رہے تھے، پورا لشکر اسلام کا سامنے تھا. لیکن جناب جبرائیل نے پورے لشکر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ جب پورے لشکر کو دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد کہا لا فتح، کوئی مرد میدان نہیں ہے سوائے علی کے. ایسے یہ جملہ آیت الکرسی میں آپ کو ملتا ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آیت الکرسی قرآن میں کوئی سورہ نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ آیات ہیں سورہ بقرہ کی کہ جن کے مجموعے کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. دیکھیے یہ آیت الکرسی میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو اللہ کے سامنے کسی اور کی شفاعت کرا دے سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے اذن دیا. صلوات پڑھ دے محمد.
کون ہے وہ کہ جو کسی اور کی شفاعت کرا دے سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نے اذن دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو ہماری شفاعت کرا سکتے ہیں. لیکن معاملہ کیا ہے؟ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ وہ کہلائیں گے کہ جن کو اللہ خود اذن دے گا, جن کو اللہ اذن دے گا کہ بھائی تم شفاعت کرا لو, تم شفاعت کرا لو, وہ سب کی شفاعت کرا لے گا. تو اب وہ کون ہوگا کہ جو باقی سب کی شفاعت کراتا ہے وہ نظر آئے گا؟ یہاں پر لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ کی جن کے پاس اللہ کا اذن ہے وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک صلوات پڑھو. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ محمد ہے اور ان کی آل ہے. محمد و آل محمد ہے کہ جن کو اللہ اذن دے گا. لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں, دیکھیے اذن کا کیا مطلب ہے؟ اذن کا کیا مطلب ہے؟ اذن کا مطلب ہے پرمیشن دینا, کسی کو اجازت دینا, کسی کو اجازت دینا. ہمیں پیاس لگ رہی تھی, سامنے ایک گلاس رکھا ہوا تھا, ہم نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا گلاس ہے, اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے, حالانکہ پیاس مجھے بھی لگ رہی ہے, لیکن اگر آپ کو بھی پیاس لگ رہی ہے تو ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے گلاس سے پانی پیجیے. یہ ہمارے معاشرے میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ لوگوں کے گلاس بھی الگ الگ ہوتے ہیں, پلیٹیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ بہرحال یہ ہمارا گلاس ہے, لیکن ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اس گلاس میں پانی پیجیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم فوراً اجازت دے دیتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی اجازت آپ فوراً دے دیتے ہیں. مثلا کسی نے کہا کہ بھائی ہمیں آپ کی گاڑی کی ضرورت ہے, ذرا ہمیں اپنی گاڑی کی چابی دے دیے, تو ہم نے فوراً گاڑی کی چابی جیب سے نکالی, جلدی سے دے دی, ہاں دیجیے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. پہلے ہم دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے اس سے پہلے کہ اذن اپنے وجود میں آئے, دیکھیے سمجھے گا اس بات کو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اذن اپنے وجود میں آئے یعنی وجود حقیقی میں آئے, اس سے پہلے اذن وجود ذہنی میں آئے. کچھ غلط تو نہیں عرض کر رہا آپ کے سامنے؟ ایسے ہی اذن نہیں دے دیا جاتا ہے, پہلے ایک اور منزل آتی ہے, اس کے بعد اذن آتا ہے, یعنی اذن دوسرے منزل پر آتا ہے. اذن سے پہلے ایک اور منزل ہے, اس منزل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس منزل کو کہا جاتا ہے انسان کی چاہت یا انسان کا چاہنا. میں کوئی غلط تو نہیں عرض کر رہا آپ کے سامنے؟ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کہاں یہ ہوتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک منزل آتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان نے چاہا, انسان نے چاہا. جب انسان چاہتا ہے اس کے بعد اذن دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اذن ہوتا ہے یہ آپ کی چاہت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ جو اذن ہے یہ آپ کی چاہت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ چاہیں گے تو اذن ہوگا, اگر نہیں چاہیں گے تو اذن نہیں ہوگا. یہ جو کیفیت انسان کے لیے ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے انسان کا چاہنا, انسان کی چاہت. لیکن جب یہی کیفیت اللہ کے لیے بیان کی جاتی ہے تو یہاں پر چاہت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے, اللہ نے چاہا تھا, اللہ چاہے گا, یہ نہیں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے انسان کی چاہت ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ کی مشیت ہوتی ہے. اللہ کی مشیت ہوتی ہے, انسان کی چاہت ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ پہلے ہم چاہتے ہیں اس کے بعد اذن وجود میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے لیے بھی یہی معاملہ ہے. بس فرق کیا ہوگا کہ وہاں اللہ چاہے گا نہیں, پہلے اللہ کی مشیت ہوگی اس کے بعد اذن دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذن اللہ کی مشیت پر ڈیپینڈ کرے گا, اذن اللہ کی مشیت پر رہے گا. جب اللہ کی مشیت ہوگی تب اذن ہوگا. یعنی اذن اکیلے نہیں ہوگا بلکہ اذن اللہ کی مشیت کے ذریعے ہوگا. تو اب اگر دیکھنا ہے کہ اللہ کی مشیت کون ہے تو دیکھیے کہ آپ کے پانچ امام کیا فرما رہے ہیں. کہنے والے نے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ نحن مشیت اللہ, ہم ہیں اللہ کی مشیت. صلوات پڑھ دیں محمد ہمیں اللہ کی مشیت کہا جاتا ہے. جو دیکھیے کہ یہ جو شفاعت کرا دیں گے, شفاعت کرا دینے کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کو جنت مل جائے گی. شفاعت کرا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے حصے کو لے لیں. جب انسان اپنے حصے کو لے لیتا ہے اسے بھی شفاعت کہا جاتا ہے, اسے بھی شفاعت کہا جاتا ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں کہ ابھی مجلس ہو رہی ہے, مجلس کے بعد صاحب خانہ دروازے پر کھڑا ہوگا, وہ لوگوں میں تبرک تقسیم کریں گے. بہرحال ہر جگہ اس کو تبرک کہا جاتا ہے, لیکن ہمارے شہر اعظم میں سے حصہ بھی کہا جاتا ہے.
لوگ اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں. کہاں لوگ باہر نکلیں گے اکثر لوگ بولتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں کتنے حصے ملے, کہاں مجھے 2 ملا, کہاں مجھے 2 مل گئے, کیوں, کہاں ہم وہاں پہلے سے بیٹھے تھے, ہم نے بعد میں بھی لے لیا. یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ حصہ لے لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ لوگ حصہ لے لیتے ہیں. کہاں سے حصہ ملتا ہے؟ کہ انسان کو مجلس سے حصہ ملتا ہے. کہاں انسان کو مجلس سے حصہ ملتا ہے؟ جب انسان کو مجلس سے حصہ ملتا ہے. آپ مجھے یہ سوچ کر بتائیں, آپ حصہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ دیکھیے اگر محلے میں کوئی اور دوسری مجلس نہیں ہے, صرف ایک ہی مجلس ہے, آپ حصہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ کہ ہم اپنا حصہ لے کر اپنے گھر جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کوئی اپنا حصہ لے کر دوسرے گھر میں چلا گیا, کوئی دوسرا تھا وہ اپنا حصہ لے کر ان کے گھر میں آ گیا, وہ ان کے گھر میں چلے گئے. یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے. اپنا حصہ انسان لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے ہی گھر میں جاتا ہے. اچھا یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ کیا آپ نے ایسا دیکھا کہ کسی نے حصہ لیا, باہر جا مجلس کے بعد حصہ لیا, حصہ لینے کے بعد واپس آیا, یہی امام باڑے میں رکھ کے چلے گئے, کہا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو حصہ تھا, واپس رکھ کے چلے گئے. یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے. جب انسان حصہ لیتا ہے تو حصہ لے کر اپنے ساتھ چلا جاتا ہے. کہاں چلا جاتا ہے؟ کہ اپنے گھر چلا جاتا ہے. یہ حصہ کہاں جاتا ہے؟ کہ یہ حصہ وہیں جاتا ہے کہ جہاں حصہ لینے والا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حصہ لینے والے کے گھر جاتا ہے. اب جو لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ شیعہ کہاں جائیں گے, یہ شیعہ کہاں جائیں گے, تو ہم اہل بیت کے حصے میں آ جائیں گے. تو ہم وہیں جائیں گے جہاں اہل بیت جائیں گے. سوال بولے محمد اور بجالی تھی, مجھے اس بات کا پورا احساس ہے. لیکن یہی تک آپ کو لے کر آنا تھا کہ یہ ہم اہل بیت کے ساتھ حصے کے ساتھ چلے جائیں. کہاں؟ جہاں بھی اہل بیت جائیں گے وہاں اہل بیت کا حصہ رہے گا. اہل بیت کا حصہ کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ تو وہ جنت میں ہوگا. جناب فاطمہ زہرا کہاں نظر آتی ہے؟ جناب فاطمہ زہرا جنت میں نظر آتی ہے. اور اکیلے نہیں جائیں گے. کس انداز سے جائیں گی؟ پروردگار میں اس وقت تک تیری جنت میں داخل نہیں ہوں جب تک میرے حسین پر رونے والا ایک ایک شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائے. بس آج محرم کی دوسری تاریخ قلب مومن کو بے چین کرنے کے لیے یہی بات ہے کہ آج حسین کربلا پہنچ چکے ہیں. حسین کربلا کے میدان میں آ چکے ہیں. دیکھیے آج جو قافلہ کربلا کے میدان میں آیا تو اس انداز سے آیا کہ جناب زینب بھی ہے اور محمد بھی ہے, ام فرما بھی ہے, جناب قاسم بھی ہے, ام لیلہ بھی ہے, علی اکبر بھی ہے, رباب بھی ہے, گود میں علی اصغر بھی ہے. لیکن ہاں جب 11 محرم آئے گی تو اس قافلے کی صورت بدل چکی ہوگی. کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ زینب تو ہوں گی لیکن اور محمد شہید ہو چکے ہوں. جناب ام فرما تو ہوں گی لیکن قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑے کربلا کے میدان میں پھیلے ہوئے ہوں گے. جناب ام لیلہ تو ہوں گی لیکن علی اکبر کے سینے میں پرچی کی یعنی ٹوٹ چکی ہوگی. جناب رباب تو ہوگی لیکن ہاں گودی اجڑ چکی ہوگی. جب یہ کربلا کے میدان میں قافلہ آیا یعنی 2 محرم کو یہ قافلہ جب کربلا پہنچا تو اس وقت سکینہ بھی تھی. سکینہ کے کان میں گوشوارے بھی موجود تھے, زینب کے سر پر چادر بھی موجود تھی, حسین بھی باحیات تھے. ہاں حضرت سید سجاد کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے. لیکن جب 11 محرم آئی تو سکینہ کے کانوں سے خون بہ رہا تھا, رخساروں کے تماچوں میں نشان موجود تھے. زینب کے سر سے چادر کو چھین لیا گیا تھا. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توقیقار دار موجود تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام والد کربلا ہوئے. بنی اسد کو اب سامنے بلایا. بنی اسد سامنے کھڑے ہوئے, یہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ مختلف نام اس زمین کے نکل کر آئے. کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے شد فرات کہتے ہیں. ایک بڑا بزرگ آگے بڑا مولا اسے کو کربلا بھی کہتے ہیں. اب جو کربلا کا نام سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے. بھیا عباس خیموں کو یہی نصب کر دو, ہمیں یہی تک آنا تھا. یہ شخص آگے بڑھتا ہے, ہاتھوں کو جوڑا کر, مولا دیکھیے آپ امام ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ رائے پیش کریں, لیکن مولا ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ دیکھیے آپ اس زمین پر قیام نہ کریں, آپ اس زمین پر قیام نہ کریں. ارے میں اس زمین پر کیوں قیام نہ کروں؟ کیا تم مجھے اپنی زمین پر مہمان نہیں رکھنا چاہتا؟ کہ مولا ایسی بات نہیں ہے, اس سے زیادہ فخر کی بات میرے لیے اور کیا ہوگی کہ رسول کا نواسا اس زمین پر موجود ہے. مولا میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کا جب بھی کوئی نیک اور صالح بندہ اس زمین پر آتا ہے تو یہاں آنے کے بعد کبھی خوش نہیں رہتا. اللہ کا کوئی نیک بندہ یہاں آنے کے بعد کبھی خوش نہیں رہتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے جذبات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, تمہاری محبت کا لاکھ لاکھ شکریہ, لیکن بھائی دیکھو یہی ہماری منزل تھی,
ہمیں یہیں تک آنا تھا، بھیا بعض خیموں کو نصب کر دو، ہمیں یہیں تک آنا تھا. جو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد سے کہا کہ دیکھو ہم تم سے بیان کر رہے ہیں کہ آج سے ٹھیک 10 دن بعد اسی میدان میں جنگ ہوگی، یہی جنگ ہوگی، یہی میدان میں جنگ ہوگی. ہم تم سے نصرت کا وعدہ نہیں لے رہے، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ہماری طرف سے تلوار چلانا، ہماری طرف سے نیزے چلانا، ہماری طرف سے تیر چلانا. ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ہماری طرف سے لڑنا، بلکہ ہم تم سے اتنا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب جنگ ہوگی، جنگ کے بعد ہمیں قتل کر دیا جائے گا، یہ لوگ اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیں گے، ہمارے لاشیں کربلا کے میدان میں چلتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن پڑے ہوں گے. اے بنی اسد، میں تم سے نصرت کا وعدہ نہیں کر رہا، میں تم سے خالی اتنا کہہ رہا ہوں کہ جب ہم شہید ہو جائیں، ہم قتل ہو جائیں، تو تم اپنے اپنے گھروں سے نکلنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. حضرت امام فرماتے کہ تم جاؤ اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو. بنی اسد کے گھر کی عورتیں امام کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. امام نے فرمایا کہ دیکھو روز عاشور یہاں پر ایک جنگ ہوگی، جب وہ جنگ ہوگی تو اس جنگ میں ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا، ہم سب کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا، ہم سب کو اس جنگ میں قتل کر دیا جائے گا، ہم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا، ہمارے لاشیں کربلا کے میدان میں چلتی ہوئی ریت پر پڑے ہوں گے. دیکھو میں نے تمہارے مردوں سے تو کہہ دیا ہے، لیکن اگر تمہارے مرد اپنی جان کی حفاظت کے خوف سے اپنے گھروں سے نہ نکلے اور ہمارے لاشوں کو ایسے ہی زمین پر پڑا ہوا چھوڑ دے تو تم انہیں ان کی مردانگی کا واسطہ دینا. تم ان سے کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ارے تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں کیسی بات کر رہے ہو، رسول کے نواسے کا جنازہ کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے اور تم اپنے گھر میں اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہو. حضرت امام فرماتے کہ اب تم بھی جاؤ اور جانے کے بعد اپنے گھر کے بچوں کو بھیج دو. چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے. امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے امام نے فرمایا کہ بچوں یہ بتاؤ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے اہل بیت کی چاہنے والے ہاتھوں میں جوڑا کہ مولا بے شک ہم آپ کو پہچانتے ہیں، ہمارے بابا نے، ہمارے والدین نے آپ کے بارے میں ہمیں خوب بتایا ہے، مولا آپ آقا ہیں، ہم غلام زادے ہیں، آپ امام زادے ہیں. کہ دیکھو بچوں میں تم سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے ٹھیک 10 دن بعد یہاں جنگ ہوگی، 10 دن بعد یہاں جنگ ہوگی. بچوں دیکھو آج سے 10 محرم تک تم یہاں پر کھیلنا، لیکن 10 محرم کے دن کوئی بھی بچہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا، کوئی بھی بچہ کھیلنے کی غرض سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا. میں کہوں گا مولا ایسا کیوں؟ کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بچہ اپنے گھر سے باہر نکلے گا، باہر جنگ ہو رہی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بچے کے تیر لگ جائے، کسی بچے کے نیزہ لگ جائے، کسی بچے کی تلوار لگ جائے اور وہ معصوم بچہ اس زمین پر شہید ہو جائے، اس زمین پر قتل ہو جائے. میں کہوں گا مولا بنی اسد کے بچوں کا تو اتنا خیال، ارے اس وقت دل پر کیا گزری ہوگی جب 6 مہینے کے لیے عمر کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہوں گے. تیر حرملہ سے جواب ملے گا والیا والیا سلام.